ایک ٹریڈ مارک ہے کسی خاتون کا. تو حضرت فاطمہ تو زہرا کا نام آئے اور شرم و حیا اور پردے کی بات نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنا چاہیں گے آج کے خواتین کے لیے شرم و حیا، پردہ، حیا کا پیکر اور فاطمہ الزہرا؟ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات میں پردے کا اور اسی طرح حجاب کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے، اور سنت نبوی کے اندر بھی باقاعدہ اس کی جو ہے آپ کو تاکید ملتی ہے، اور اسلامی شعائر میں سے ہے. ٹھیک ہے، اسلامی شعائر میں سے ہے کہ انسان کے اندر اگر شرم و حیا ہو، انسان کے اندر اگر حیا ہے تو بہت ساری برائیوں سے جو وہ بچ سکتا ہے. صحیح. اور شرم و حیا کا تعلق صرف عورت سے نہیں ہے، شرم و حیا کا تعلق مرد سے بھی ہے، تمام انسانوں سے ہے. لیکن حجاب کا اور پردے کا جہاں تک وہ تعلق ہے تو ظاہر ہے خاص طور پر خواتین کے لیے اس کا خصوصی حکم آیا ہے. جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر آپ سیرت کو دیکھ لیں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن ایک نابینا شخص جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے حجاب فرمایا. آپ چلی گئے کمرے سے، جو ہے وہ دوسری طرف آپ چلی گئے. تو بعد میں جب وہ شخص جو ہے وہاں سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو نابینا تھے، آپ کیوں چلے گئے؟ تو اس موقع پر جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ نابینا تھے لیکن میں تو نابینا نہیں تھی، میں تو دیکھ سکتی. لہٰذا حجاب کا تعلق دونوں جانب سے ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے. اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی جہاں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا جو حکم دیا نا، وہاں پر مرد کو جو ہے پہلے اپنی نگاہیں جھکانے کا اور نگاہوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے اس کا حکم دیا ہے. چونکہ یہ انسان کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، انسان کی عزت، انسان کا وقار اسی کے اندر ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو ایک عزت دی ہے اس عزت کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے اسلام نے باقاعدہ یہ شعار عطا فرمایا ہوا. اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز اگر نہ ہو تو ظاہر ہے ہر ایک کی جو ہے وہ نگاہ پڑ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر خواتین کے اندر جو ایک خلقت کے حوالے سے ان کے اندر جو ایک حسن رکھا ہے یا چیز جس کی وجہ سے کوئی بھی رات کو جنازہ نکالنے والی وصیت بھی کوئی آتی ہے جی کہ رات کو جنازہ جی اس حوالے سے بھی باقاعدہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی وصیت موجود ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے وصیت جو فرمائے تھے اس میں یہ ہے کہ یا علی مجھے آپ رات کو دفنا دینا، اور رات میں تدفین کرنے کا آپ نے خصوصی حکم دیا. اچھا، اس کی کئی وجوہات جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ جی ہاں چونکہ اور اس میں ایک یہ بھی ہے صرف رات کی وصیت نہیں بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب فضا سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک خاص تابوت کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ ہم جب وہاں پر ہوتے تھے اپنے علاقے میں تو حجاب کی خاطر میت کو صحیح طرح ڈھانپنے کے لیے ایک تابوت بنایا جاتا تھا، کیونکہ اسی میت کے اوپر اگر کپڑا اگر ڈال دیا جائے تو پھر بھی کم از کم اس کی شخصیت کا یا جسامت کا پتہ چل جاتا ہے. تو تابوت کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے اپنی وصیت کے اندر یہ بات بھی شامل فرمائی کہ میرے لیے ایک تابوت کا بھی اہتمام کیا جائے، پھر اس تابوت کے اندر رکھ کر کفن جب دے دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے رات میں جو ہے وہ دفنا دیا جائے. یہ ظاہر ہے آج حجاب کے حوالے سے تمام خواتین کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے اس کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. اور میں ان خواتین سے بھی، ایک تو وہ خواتین جو بالکل دین کا مطالعہ نہیں کرتی اور عورت مارچ اور یہ مارچ اور وہ مارچ اور این جی او مظاہرے اس میں مصروف رہتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی اسی ملک کی ہیں. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو باقی اپنے شعبے مکمل طور پہ ادا کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سیدہ کائنات سے محبت کرتی ہیں، ان کی قسم بھی کھاتی ہیں، ان کا نام بھی لیتی ہیں، جب ان کا نام لیتی ہیں تو سر کو بھی جھکا لیتی ہیں اور میری فاطمہ کہہ کے پکارتی ہیں یا سیدہ کائنات کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کی طرح شرم و حیا کا پیکر بننے کے لیے تیار نہیں جی. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، کسی سے بھی آپ محبت کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے اگر وقت ہو تو، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو تمہارے جی میں آئے کرو. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف برائیوں سے بچانے کا جو ایک جذبہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ شرم و حیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ شرم و حیا انسان کے وجود کے اندر سے اگر ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر قسم کی برائیاں انجام دے گا. تو پھر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو سمجھائیں وہ نہیں سمجھے گا، آپ اس کو واعظ و نصیحت کریں وہ سنے گا نہیں. تو اس لیے شرم و حیا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی کے طور پر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بھی بچے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ شرم و حیا انسان کے اندر نہ ہو تو یہی انسان اس روئے زمین کے اوپر چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے. اللہ جی کلام پیش.